بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 999 ہے، 999، اور آج سورہ رعد کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 32، 33 اور 34، 32، 33 and 34۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور البتہ تحقیق استہزاء کیا گیا، برسولین، رسولوں کے ساتھ، من قبلک، آپ سے پہلے، فَأَمْلَيْتُ، تو میں نے مہلت دی، الذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، ثم اخذتهم، پھر میں نے ان کو پکڑا، فکیف، چنانچہ کیسا تھا، عقاب، میرا عذاب، افمن، کیا پھر جو ذات کی، ہوا قائم، وہ نگہبان ہے، علی کل نفس، ہر نفس پر، بما، ساتھ اس کے جو کسبت، اس نے کمایا، مانند اس کے ہے جو ایسا نہیں، وجعلوا، اور انہوں نے بنائے، للہ، اللہ کے لیے، شرکاء، شریک، قل، کہہ دیجئے، سموہم، تم ان کے نام تو لو، ام تنبئونہ، کیا تم خبر دیتے ہو اس اللہ کو، بما، ان چیزوں کی کہ لا یعلم، وہ انہیں نہیں جانتا، فی الارض، زمین میں، ام، بلکہ بظاہر من القول، تم شریک ٹھہراتے ہو ظاہری لفظ کے اعتبار سے، بلکہ زینا، مزین کر دیا گیا، للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، مکرہم، ان کا مکر، وصدوا، اور روکے گئے وہ، عن السبیل، راہ حق سے، ومن یضلل اللہ، اور جسے گمراہ کر دے اللہ، فما لہو، تو نہیں ہے اس کے لیے، من ہاد، کوئی رہنما، لہم، عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ولعذاب الآخرہ، اور البتہ آخرت کا عذاب، اشق، زیادہ سخت ترین ہے، وما لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، من اللہ، اللہ کے عذاب سے، من واق، کوئی بچانے والا۔ ترجمہ یوں ہے، اور تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق ہوتے رہے ہیں، تو ہم نے کافروں کو مہلت دی، پھر پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ ہمارا عذاب کیسا تھا۔ تو کیا جو اللہ ہر متنفس کے اعمال کا نگہبان اور نگران ہے، وہ بتوں کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے؟ اور ان لوگوں کے نے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں، ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جس کو وہ زمین میں کہیں بھی معلوم نہیں کرتا، یا محض ظاہری باطل اور جھوٹ بات کی تقریر کرتے ہو؟ اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، اور وہ ہدایت کے راستے سے روک لیے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے، اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ ان 3 آیتوں میں 13 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا۔ دوسری بات، اور ایسے کافروں کو بھی میں نے مہلت دی تھی۔ تیسری بات، مگر کچھ وقت کے بعد میں نے ان کو گرفت میں لے لیا۔ چوتھی بات، اب دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ پانچویں بات، بھلا بتلاؤ کہ ایک طرف وہ ذات ہے جو ہر شخص کے ہر کام کی نگرانی کر رہی ہے۔ چھٹویں بات، دوسری طرف ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک مانے ہوئے ہیں۔ ساتویں بات، کہو کہ ذرا ان خدا کے شریکوں کے نام تو بتاؤ۔ آٹھویں بات، اگر کوئی نام لوگے تو کیا اللہ کو کسی ایسے وجود کی خبر دو گے جس کا دنیا بھر میں اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے؟ نویں بات، اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔ 10ویں بات، اور وہ ہدایت کے راستے سے روک لیے گئے ہیں۔ 11ویں بات، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ 12ویں بات، ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے۔ اور 13ویں بات،
اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور تسلی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر یہ مکے کے مشرکین آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ کے ساتھ تبصر کرتے ہیں تو آپ کو غمزدہ یا دل شکستہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کسی بھی نبی کے ساتھ مذاق اڑانے اور تمسخر کرنے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے۔ پیغمبر، اگر یہ مشرکین آپ کو جھٹلاتے ہیں اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ سے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ ان کی طرف سے ہونے والی اذیتوں پر صبر سے کام لیجیے۔ گزرے ہوئے نبیوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اور نبیوں نے ان اذیتوں پر جو کچھ صبر کیا اور برداشت کیا، یہ سب آپ کے لیے نمونہ ہے۔ اور جو کافر آپ کے ساتھ اس قسم کا سلوک کر رہے ہیں ان کو ہم اگر کھلے عام آزاد چھوڑے ہوئے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو یوں ہی ہمیشہ چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کافروں کے لیے ہماری طرف سے یہ مہلت ہے، اور مہلت کی اس مدت کا علم تو ہم کو ہے، اور ہم اپنی حکمت سے جب ان کو پکڑیں گے تو ان سب کو عذاب کا مزہ چکا کر رہیں گے۔ آپ خود دیکھیے کہ گزری ہوئی قوموں کو جب ہم نے پکڑا تو ان سب کا کیا انجام ہوا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 48 میں بھی رب ذوالجلال کے اس معمول کو یوں بیان کیا گیا، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو میں نے مہلت دی جبکہ وہ ظلم کرنے والی تھیں، پھر میں نے اس بستی میں رہنے والوں کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 102 میں یوں کہا گیا، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے، جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ اس کے بعد یہ حقیقت بتلائی جا رہی ہے کہ جو ذات علیم و خبیر ہو، جس کو دنیا جہاں کی ہر چیز کا پورا علم ہو، کیا ایسی ذات بابرکت کے برابر وہ شخص یا وہ چیز ہو سکتی ہے جس کو کچھ بھی علم نہیں؟ یہ جو بت ہیں جن کی مشرکین عبادت کر رہے ہیں، ان معبودوں کی حالت یہ ہے کہ ان کو ان کی عبادت کرنے والے مشرکوں کے حال کا بھی علم نہیں۔ ایسے بے بس، بے علم، بے عقل و شعور معبود کیا اس رب ذوالجلال کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ان مشرکوں نے یہ معبود اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا ان بتوں کے نام تو لو اور بتاؤ کہ ان بتوں اور معبودوں کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی حیثیت ان بتوں کی نہیں ہے۔ یہ مشرکین گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ زمین میں آپ کے شریک ہیں، حالانکہ اللہ کے علم میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان مشرکین کی صرف زبانی یہ باتیں ہیں کہ اللہ کے شریک ہیں، زمین میں ہیں، جبکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ صرف ظاہری اور ہوائی باتیں ہیں۔ ان کافروں کو ان کا یہ عمل خوشنما معلوم ہو رہا ہے، اصل یہ ہے کہ یہ سیدھے راستے سے روک لیے گئے ہیں، بس بے بدبخت ہیں، بد نصیب ہیں اور بے توفیق ہیں۔ اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو سخت ترین ہے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ اللہ کسی کو بچانا چاہے، دنیا کی پوری طاقتیں مل کر بھی اس کو ہلاک نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ کسی کو ہلاک کرنا چاہے دنیا کی پوری طاقتیں مل کر اس کو بچا نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔